دیکھیں آج کی سماعت جو ہے وہ میں تو یہ کہوں گا کہ حوصلہ افزا رہی۔ سیاسی ماحول کے لیے ملک میں جو ٹینشن کا ماحول تھا اس کے لیے بڑی حوصلہ افزا رہی۔ آغاز بالکل اسی طرح ہوا جس طرح آپ نے کہا کہ جسٹس منیب اختر کی جانب سے 7 سوالات اٹارنی جنرل آف پاکستان سے پوچھے گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جب سماعت شروع ہوئی وہ بھی کچھ مضطرب نظر آئے اور انہوں نے قرآن پاک کی آیات ہے جو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح نہیں کیا جاتا، لیکن آج کی سماعت کا آغاز قرآن پاک کی آیات سے کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک دعا بھی کی کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، اور اس کے بعد جب اٹارنی جنرل آف پاکستان آئے تو جسٹس منیب اختر نے سخت سوالات پوچھے کہ فنڈز جاری کرنا حکومت کا آئینی اختیار ہے، حکومت کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کا جو 10 اپریل کے حوالے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا فنڈ جاری کرنے کا، اس میں بڑا واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ اس فنڈز کے جاری ہونے کے بعد اس کی پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے گی، لیکن معاملہ پارلیمنٹ کو پہلے بھجوا دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو جب یہ والی آبزرویشنز عدالت نے سامنے رکھی تو اس سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کا معاملہ توہین عدالت کی طرف چل پڑا ہے، معاملہ اس طرف جائے گا اور الٹیمیٹلی شاید وزیر اعظم یا کوئی دوسرے حکومتی عہدے دار کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، کانسیکوینسز کی بھی بات ہوئی۔ لیکن اس کیس کے اندر کوئی 20 منٹ کی سماعت کے بعد جب اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت کو بریف کیا اور بتایا کہ جو حکومت کی میں شامل سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے ایک کوششیں شروع کر دی گئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون نے 3 رکنیاں کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی ہیں جو کہ اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کریں گے۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کی ایک رپورٹ کا بھی کہا، اور بلکہ چیف جسٹس نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ الیکشن کمیشن نے جو موقف کل کی رپورٹ کے اندر اپنایا ہے وہ اس سے پہلے ہمارے سامنے رکھا ہی نہیں گیا۔ وہ موقف کیا تھا؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کروانا فی الحال ممکن نہیں ہے، اور ایک یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کے اندر جو آخری پیرا تھا وہ بڑا اہم تھا، جسے چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو پڑھنے کا کہا۔ اس رپورٹ کے اس کے آخری پیرے کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ الیکشن جیسے بھی ہو جائیں، بلکہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو، اور اس ایسے ماحول میں ہو کہ جو فریقین اس کو قبول بھی کرے۔ مثلا الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ کے اندر 1970 اور 1970 دو انتخابات کا ذکر کیا کہ یہ 2 انتخابات تھے جب فیزز کے اندر الیکشنز کروائے گئے، لیکن دونوں انتخابات کنٹروورشل رہے۔ 70 کے الیکشن میں تو جو سیاسی جماعتیں پہلے حصے کے فیز کے الیکشن جیت گئیں وہ دوسرے فیز میں انہوں نے بائیکاٹ تک کر دیا۔ جب یہ پیرا چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کے پڑھوایا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر کہا کہ یہ تو وہ موقف ہے جو الیکشن کمیشن نے ہمارے سامنے رکھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کیس کے اندر 27 مارچ سے لے کے 4 اپریل تک یہ کیس چلا، تو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ہی موقف اپنایا گیا کہ اگر ہمیں سیکیورٹی اور فنڈز دے دیے جائیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے، لیکن یہ جو فنڈ ہے اور یہ جو نکات کل الیکشن کمیشن نے رپورٹ کے اندر رکھے ہیں یہ ہمارے سامنے نہیں رکھے گئے۔ پھر اس کے بعد مزید حوصلہ افزائی کاروائی جو ہے وہ اس طرف تب آگے بڑھی جب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ وزارت دفاع کی جانب سے جو رپورٹ ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ 4 اپریل کے جو حکم ہے اسے واپس لیا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک حکم ہے، اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں آگے بڑھنا ہے، اب آگے بڑھنے کے لیے راستہ نکالنا ہے۔ جو وزارت دفاع کے حکام کی جانب سے سیکرٹری دفاع، ڈی جی ملٹری آپریشنز، ڈی جی ISI کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی تھی عدالت نے اس پر بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ اس بریفنگ کے اندر جو ہمیں تفصیلات ملٹری آپریشنز کی بتائی گئی وہ تفصیلات بھی ہمیں پہلے کسی نے آگاہ نہیں کی، جبکہ DGMO نے بہت تفصیلی طور پر عدالت کو آگاہ کیا، جس کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ گزشتہ 36 گھنٹوں کے اندر نہایت اہم پیش رفت ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی اٹارنی جنرل آف پاکستان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور جس میں دونوں بڑی جو اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کا بھی بتایا کہ انہوں نے اصولی طور پر اتفاق کیا ہے
کہ اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ کوئی تاریخ دے دی جائے اور الیکشن کی طرف جانے کا کوئی حل نکالا جائے. تو اور یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی وزیر اعظم اور عمران خان دونوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے عدالت کے اندر ہدایات دیں کہ اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کل ان کے سینئر رہنما عدالت کے اندر عقیل آپ پیش ذرا ہوں. لائن پہ رہیے, بڑا تفصیلی